میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی عبادت ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ معمولی ہوتا تو قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ آپس کی ذمہ داری کو عبادت سمجھیں، نہ کہ بوجھ خیال کریں۔ عبادت کا خیال توانائی دیتا ہے، جبکہ بوجھ سمجھنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے۔ اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کروں، میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا جلدی آپ یہ سمجھ لیں گے، اتنی ہی آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے سفر کرنا چاہیے کہ کہیں بھی ایک ٹھوکر سے گرنے لگے تو دوسرا آگے بڑھ کر تھام لے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہم اکثر اس لیے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اس کی غلطی بتاتے نہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اسے خود ہی احساس ہو جائے۔ اسے احساس ہوتا نہیں اور ہماری بدگمانیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں سے واپس آتے آتے بہت دیر لگ جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کی نفسیات کے مطابق اسے ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے اور اس کی ہر بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات، اسے منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ شوہر کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر خوبی خدمت اور عاجزی ہے، لہٰذا عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ اس سے شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے اور عورت کو بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فرمانبردار عورت ہی شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی اذیت دینا اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔
عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ اپنی بیوی کا مزاج، پسند ناپسند اور عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹیلرنگ کر کے اپنے معیار کا بنا دیں، وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے کئی خوبیاں دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں اور باقی آدھی زندگی خاوند کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔